اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں آپ کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ لے کر حاضر نہیں ہو رہا، بلکہ آج تمام عملیات کا خلاصہ، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرح کی کامیابی آپ کو ملے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سامعین محترم، میں کافی عرصے سے بیان کرتا آ رہا ہوں، جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، جمعہ میں خطابات تقریریں وغیرہ چلتی آ رہی ہیں، لیکن وہ جتنی باتیں ان تقریروں میں کرتا تھا ماں کی شان کے حوالے سے، وہ اکثر باتیں کتابوں سے دیکھ کر پڑھا اور آگے شیئر کر دیا، سرچ کی، آگے بتا دیا۔ لیکن آج یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ گفتگو سنی سنائی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن و حدیث کے احکامات کے ساتھ ساتھ یہ میری دلی آواز بھی ہوگی، یعنی میرا پریکٹیکل۔ آج سے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے میری والدہ اس دنیا سے رخصت کر گئی ہیں۔ اب یہ جو دکھ ہے، یہ جو ماں کی شان کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری دل کی آواز ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویورز تک یہ بات پہنچاؤں، تاکہ جن میرے ویورز کی والدین حیات ہیں، جن میرے ویورز کے والدین حیات ہیں، وہ اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کو پچھتانا نہ پڑے، وہ اپنی زندگی میں ہی صحیح معنی والدین کو ٹائم اور وقت دے سکے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ماں کے حوالے سے میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ ماں ایک سکون کا نام ہے۔ دنیا کائنات میں کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا جو آپ کو ماں کی قربت میں سکون ملتا ہے، ماں کے قریب آ کے سکون ملتا ہے۔ ماں ایک خوشی کا نام ہے، ماں ایک اللہ کی نعمت کا نام ہے، ماں ایک اللہ کی رحمت کا نام ہے، ماں ایک فکر کا نام ہے۔ فکر کا کیا مطلب ہے؟ نعمت کو آپ جانتے ہوں گے، رحمت بھی آپ جانتے ہوں گے، سب چیزیں جانتے ہوں گے، لیکن فکر کے حوالے سے ایک بات کر دوں۔ فکر یہ ہے میرے بھائی، ماں کے دل کے اندر اللہ نے ایک خاص ممتا اور محبت رکھی ہے کہ اولاد کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، اگر اولاد کو تھوڑا سا بھی دکھ تکلیف پہنچتا ہے تو والدہ یا والدین دونوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے جو ان کے دل کے اندر ایک دکھ پہنچتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو کوئی شکل اور صورت دی ہے تو وہ ماں کی صورت میں ہے، ماں کا ایک روپ ہے۔ جب ماں ہوتی ہے تو بہن بھائیوں میں اتحاد اتفاق رہتا ہے، مل ملاپ رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے۔ ماں سبق سکھاتی ہے، ماں پڑھاتی ہے، ماں سمجھاتی ہے، ماں اکٹھا ملاتی ہے، اکٹھا بٹھاتی ہے، اکٹھا کھلاتی ہے، اپنی اولاد کو اکٹھا رکھتی ہے۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد جہاں ماں رہتی ہے وہ جگہ کھانے کو آتی ہے، وہ گھر پیچھے دوڑتا ہے۔ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ کہیں آگ میں آ گیا ہے۔ ماں کو نہ دیکھ کر جو دل پر گزرتی ہے ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو سامعین محترم، کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اب میں والدہ کی نعمت، والدہ کی رحمت، والدہ کی دعاؤں سے محروم ہو چکا ہوں۔ میری دعا ہے کہ جتنے میرے ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کے والدین زندہ اور حیات ہیں، اللہ تعالی ان کے والدین کا ان کو دکھ نہ دے، جدائی والا دکھ نہ دے۔ تو سامعین محترم، ماں ایک سایہ دار درخت ہے۔ جب انسان یا کوئی جاندار چیز، بلکہ میں یہ کہوں کہ جب میں گرمی کی سخت ترین دھوپ کے اندر ماں کے پاس جاتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے گرمی یا سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب جب ماں کا سایہ نہیں رہا تو لگتا ایسے ہے جیسے دنیا کی ہر چیز سر سے اٹھ چکی ہے۔ جب انسان کا اپنا ذاتی گھر ہوتا ہے
میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتا چکا ہوں، جب ایک گھر ہوتا ہے تو وہ گھر میں خوشی سے رہ رہا ہوتا ہے، اچانک سے اس کا گھر چھن جاتا ہے، اچانک سے اس کے سر سے چھت چھن جاتی ہے، اچانک سے اس کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا میں کیا ہوں، یا میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس کا دماغ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ویورز کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اللہ کرے نہ ہو۔ تو سامعین محترم، ماں ایک پھلدار درخت ہے، جب جہاں پر بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں یا والدین ہاتھ بڑھا کر تھام لیتے ہیں، ہاتھ بڑھا کر وہ پریشانی دور کرتے ہیں، ہاتھ کو آگے بڑھ کر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن اولاد کو دکھی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس لیے والدین ایک پھلدار درخت ہیں، ان کا قدر کریں۔ مجھ سے پوچھئے، اب یقین مانیں کہ میرے پاس وہ لفظ یا الفاظ نہیں ہیں جس کے ذریعے سے میں آپ کو والدین کے حوالے سے مکمل یا بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ تو سامعین محترم، ماں صرف پھلدار درخت بھی نہیں ہے، ماں ایک کائنات ہے۔ کائنات میں اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم جمعہ پڑھانے کے لیے یا کسی تقریر یا گفتگو یا خطاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں منبر رسول پر بٹھایا جاتا ہے، مختلف قسم کے القابات دیے جاتے ہیں، کوئی عالم کہتے ہیں، کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی استاد کہتا ہے، کوئی بھائی کہتا ہے، جو بھی لقب دیا جاتا ہے، لیکن وہ لقب دل پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، اتنا پیار اور محبت اور چاہت والا نہیں ہوتا، اس میں کہیں نہ کہیں لالچ یا خود غرضی چھپی ہوتی ہے۔ لیکن جب ماں مجھے حافظ کہہ کر بلاتی تھی، میرا بیٹا حافظ ہے، تو یقین مانے میری دنیا بدل جاتی تھی، مجھے کائنات کی تمام خوشی مل جاتی تھی۔ جب میری والدہ کو اٹیک ہوا، جب والدہ کو ہاسپٹل میں لایا گیا تو میں نے والدہ سے پوچھا، امی میں کون ہوں؟ ماں نے فوراً پہچانا، میرا بیٹا حافظ ہے، حافظ ہی تو ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب والدہ کی وہ کیفیت، جس کیفیت سے وہ گزر رہی تھی، وہ اتنا سخت ترین کیفیت تھی، تو اس وقت ماں نے پہچان نہیں بھولی اپنی اولاد کی۔ پیارے بھائیوں، ماں ایک دعا ہے۔ دنیا میں آپ کسی پیر کے پاس جائیں، کسی ولی کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، اساتذہ کے پاس جائیں، دنیا کے کسی بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا، صحیح محترم حضرت، جو بھی لقب دے کر ان کو کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرنا، وہاں دعا کرانا پڑے گی، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ دل سے کریں یا نہ کریں، ان کی دعا سے تقدیر بدلے یا نہ بدلے، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو خود دعا ہوتے ہیں، ہر وقت اپنی اولاد کی فکر میں رہتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، ہر وقت دعا دیتے ہیں۔ کسی بھی اولاد کو اگر تھوڑا سا بھی دکھ کیوں نہ پہنچتا ہو تو والدین کے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ والدین امام حسن بصری ہو یا رابعہ بصری ہو، لازمی نہیں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تقدیر تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جہنم کانپ جاتی ہے، جہنم کانپ کر کہتی ہے کہ مولا اب تیرے اس بندے کی ماں نے دعا کر دی ہے۔ جنت وجد میں آ جاتی ہے، رشک میں آ جاتی ہے، جنت کہتی ہے کہ مولا فلاں بندے کو میرے اندر داخل کر دے، کہ فلاں بندہ، اس کی ماں نے اس بندے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ تو ماں ایک مکمل دعا ہوتی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ماں ایک رحمت ہے، ایسی رحمت جس کو رب نے
رحمت کو ایک شکل اور صورت دی ہے تو وہ ماں کے روپ میں ہے۔ تو سامعین محترم، ماں کے ہوتے ہوئے جب انسان ماں کے قریب رہتا ہے تو کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف اور غم نہیں رہتا۔ جنت جو ہے نا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں رہ کر بھی خوشیاں مناتی ہے۔ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے پھر سکون چھن جاتا ہے، چین چھن جاتا ہے، پھر یوں لگتا ہے کہ جو ہمیں ماں کے ہوتے ہوئے جو ہمیں پکڑ کر آسرا دے کر چلا رہا تھا اب وہ نہیں رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت مجھے یاد آ رہا ہے جب اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کر آنا، اب تیری پیچھے تیری ماں نہیں ہے جو تیرے لیے دعائیں کرے گی۔ ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں یہ صرف ماں کے لیے نہیں ہے بلکہ والدین کے لیے ہے۔ میں ماں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں بار بار کہ ماں میری اس دنیا میں نہیں رہی، تو ماں کا لفظ استعمال کر کے میں اپنے اس دکھ کو، اس تکلیف کو شیئر کر رہا ہوں جو میرے ساتھ مجھے پہنچی۔ اگر ماں کے متعلق آپ جانیں نا، معلوم کریں، ماں کے اول دن سے لے کر آخر دن تک، یعنی جس دن ماں کے رحم کے اندر اولاد کا نطفہ ڈال دیا جاتا ہے یا رکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اولاد کی پرورش ہونا شروع ہوتی ہے، اولاد یا بچے کا بننا شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک ماں یا باپ حیات رہتے ہیں، جب تک ماں حیات رہتی ہے، ہر آیا دن ماں کے لیے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اول دن سے، نطفے سے لے کر، پرورش کی ابتدا سے لے کر، کبھی ماں تکلیف میں، درد کی تکلیف میں ہوتی ہے، کبھی الٹی وغیرہ کی تکلیف میں ہوتی ہے، کبھی سینے کی جلن ہوتی ہے، کبھی پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ یعنی ہر نیا دن، ہر آنے والا دن ماں کے لیے ایک مشکل ترین دن ہوتا ہے۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ تو زندگی اور موت کا ایک قریب تر رابطہ بن جاتا ہے، یعنی موت کے قریب تر ہو کر ماں آتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کی فکر کرتی ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اس طرح اپنے بچے کی فکر کرے، اس طرح اپنے بچے کی پرواہ کرے؟ اتنا سخت تکلیف، اتنا سخت ترین تکلیف کے باوجود بھی اپنے بچے کو نہیں بولتی۔ اب مجھے لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا یا ہماری فکر کرنے والا نہیں رہا۔ تو میرے ویورز، اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور جتنا ہو سکے ان سے دعائیں لے لیں، بعد میں کوئی دعا دینے والا نہیں رہے گا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہوتی ہیں اور بچہ ماں کے ساتھ لپٹ کر سویا ہوتا ہے تو وہ غلاظت کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، بستر گیلا ہو جاتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اٹھتی ہے، بچے کو صاف کر کے، بچے کو ٹھنڈا پانی نہیں لگاتی، خشک چیز سے بچے کو صاف کر کے، پھر بچے کو صاف کر کے خشک جگہ پر سلاتی ہے، آپ پھر وہی گیلی اور ٹھنڈی جگہ پر سو جاتی ہے۔ کوئی ایسا جو اس طرح کی دکھ تکلیف برداشت کرے؟ ماں جب بچہ سب سے پہلے کہتا ہے نا ماں، تو وہ وقت ماں کے لیے اتنا خوش دل ہوتا ہے، ماں کی دل اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ماں دل سے کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کی خیر۔ جب ماں یا والدین انگلی پکڑ کر اپنے بچوں کو چلانا سکھا رہی ہوتی ہیں اور بچہ اپنی لکنت والی زبان سے بولتا ہے، ماں اور باپ اس وقت جس انداز میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے
بچوں کا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو اب پھر سے دکھ شروع ہو گئے۔ کبھی کپڑوں کا دکھ، کبھی ان کے کھلانے پلانے کا دکھ، کبھی ان کی زندگی کی تعلیمات کا دکھ، تربیت کا دکھ، ہر طرح کا دکھ اور فکر شروع ہو جاتی ہے کہ والدین کی نعمت کے سوا دنیا میں آپ کو اتنی پیاری نعمت، اتنی پیاری رحمت، اتنی پیاری برکت آپ کو پھر نہیں ملے گی۔ ساری دنیا اس وقت جل رہی ہوتی ہے، حسد کر رہی ہوتی ہے، بغض کر رہی ہوتی ہے، جس وقت آپ کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس وقت صرف والدین ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بغیر لالچ کے، بغیر خود غرضی کے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو ہمیں کچھ دے گا تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، یہ فکر نہیں ہوتی۔ اولاد ان کو کچھ دے یا نہ دے، لیکن ان کی خوشی حقیقی ہوتی ہے، وہ حقیقی طور پر خوش ہوتے ہیں۔ باقی جتنے رشتے ہیں جس کے لیے ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، وہ اولاد بھی جو خوشی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لالچ اور خود غرضی چھپی ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنا بھی رشتہ ہے، سب کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کہیں پر خود غرضی جیسی محبت ماں کرتی ہے، جیسی محبت والدین کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دنیا میں ایسی محبت کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ وہ محبت لالچ سے پاک ہوتی ہے، وہ محبت خود غرضی سے پاک ہوتی ہے، وہ محبت دکھلاوے سے پاک ہوتی ہے، وہ محبت خلوص سے بھری ہوتی ہے، وہ محبت پیار سے بھری ہوتی ہے، وہ محبت ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس کو میں کیا بیان کر سکوں یا لفظوں میں میں کیا بتا سکوں۔ اولاد خواہ وہ کسی بھی عمر میں کیوں نہ پہنچ جائے، جب ماں زندہ ہوتی ہے، والدین زندہ ہوتے ہیں، اولاد خواہ وہ 10 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن والدین جیسی فکر اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کے لیے فکر کرتے ہیں، ویسی ہی فکر اپنے 80 سال کی اس اولاد کے لیے کر رہی ہوتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین 80 سال کی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میرے گھر میں میری اپنی ذاتی طور پہ قریب تر میرے ساتھ مثال موجود ہے کہ میری دادی اماں حیات ہیں، میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں۔ اب جب میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میری دادی کو اتنا فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی بہو کے سامنے جا کر یہ نہ کہے کہ مجھے کھانا بنا کر دو، وہ خود جاتی ہے پوتے کے پاس، بہو کے پاس کہ مجھے کھانا دو، وہ اپنے لیے بھی کھانا لاتی ہے اور اپنے بیٹے یعنی میرے والد کے لیے بھی کھانا لے کر آ کر کہتی اکٹھے بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں، کسی کے سامنے میرے بیٹے کو یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا حوالہ ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ سامنے چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ پیار اور محبت کہیں اور نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ آپ دنیا گھوم لیں، ایسا خلوص اور ایسا پیار اور ایسی محبت آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ والدین رب تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہے، جب ماں بولتی ہے تو رب کی رحمت لے کر بولتی ہے، رب کی رحمت لاتی ہے۔ ماں ہوتی ہے، رب کی رحمت ہر وقت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ جب ماں نہیں رہتی، بندہ خالی ہو جاتا۔ اب میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنی فیملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سکون اور جو سکھ، جو خوشی، جو خوشبو ماں کی حیات میں مجھے ملتا تھا، اب نہیں ہے میرے پاس۔ اب میں خالی ہو چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ویورز ان باتوں کو سنیں اور وہ اس پر عمل کریں گے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے، تو میرے لیے میری والدہ کے لیے یہ دعا بہت بہت معنی رکھتی ہوگی۔ جتنا میں نے پڑھا ہوں، دورہ حدیث کیا،
ایم اے عربی اسلامی یونیورسٹی سے کیا، جو تعلیم حاصل کی، حفظ کیا، تجوید کی، جتنا بھی تعلیم حاصل کی، اس ساری تعلیم میں سب سے بڑا ہاتھ، سب سے عام ہاتھ، ہر وقت ہر موقع پر جو ہاتھ تھا، رحمت تھی، مہربانی تھی، شفقت تھی، وہ ساری میری ماں کی تھی۔ میرے والد بھی مجھ سے جدا نہیں تھے، لیکن میں پھر بتا دوں کہ یہ ماں کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب ماں کی دعا نہیں رہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ گفتگو میرے تمام ویورز کے لیے ایک مفید گفتگو ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوست احباب جن کے والدین حیات ہیں وہ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں، دعائیں لے سکیں، ان کی شفقت حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ العزیز وہ میں یہ بتاؤں گا کہ اگر والدین نہ رہے، اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں، تو پھر اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رہے، میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، کہ یہ وظائف عملیات ہوں یا پھر یہ میڈیسن ہو، یہ جتنا بھی شفا کے ذرائع ہیں یا مشکلات کو دور کرنے کے طریقے ہیں یا حل ہیں، یہ صرف ہیلا ہے، جبکہ اس کو مشکل کو دور کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، دکھ کو دور کرنا، شفا دینا، یہ تمام کا تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے، نہ پیر فقیر شفا دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی مجھ جیسا گنہگار وظیفہ بتا کر بذات خود شفا دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو کلام بتایا جاتا ہے، یہ کلام ضرور شفا ہے۔ اگر آپ اس کو یقین کر کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ شفا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔